خوش قسمتی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں ہمارے اس پروگرام میں. ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. بعض اوقات کچھ کام دکھائی نہیں دیتے لیکن اتنے بڑے کام ہوتے ہیں کہ آدمی وہی اس کو محسوس کر سکتا ہے جو ان حالات سے گزرا ہو. ہمارے ہاں ایف ایس سی میں بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے جو پریکٹیکل کے یعنی عملی اختیارات تھی انتہائی مشکل تھا. اسلام گڑھ میرپور یا ڈڈیال میں ہو جاتے تھے. پروفیسر صاحب نے ہمیں یہاں سینٹر دیا. اس کے لیے ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. چکسواری ٹرسٹ مینیجان اور تمام لوگوں کی طرف سے ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں جناب پروفیسر ساجد عزیز نور صاحب. اور پھر میں آپ لوگوں کی طرف سے جناب نصیر احمد چودھری صاحب کی طرف سے انجمن تاجران چکسواری کی طرف سے پریس کلب چکسواری اور تمام پریس کے نمائندگان دوسرے جو ہمارے پریس کلب سے متعلقہ لوگ ہیں سب کی طرف سے پروفیسر ساجد عزیز نور صاحب کو چکسواری آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں. جناب پروفیسر صاحب آپ کے دل کی اتھا گہرائیوں سے ہم شکر گزار ہیں. آپ نے ایک ہمارا بڑا مسئلہ خاص کر بچیوں کے لیے دوسرے شہروں میں عملی امتحانات کے لیے جانا. ایف ایس سی کی جوان بچیاں ہوتی تھی, کسی کے ساتھ کوئی جانے والا ہوتا تھا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا تھا. بچے تو چلے کوئی موٹر بائک پر کوئی گاڑی پر چلا جاتا تھا. آپ نے احسان کیا کہ بچوں کو اس تکلیف سے بچایا. ایک پھر دل کی اتھا گہرائیوں سے میں سب کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کو یہاں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. تقریب کی باقاعدہ کارروائی شروع کرنے کے لیے میں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة الله تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تطمعون. نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. يا رسول الله وسلم عليك يا
حبیب اللہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد میری دھڑکنیں تیری تسبیح کریں سانسیں میری تیرے کلمے پڑھیں میری دھڑکنیں تیری تسبیح کریں سانسیں میری تیرے کلمے پڑھیں نس نس کرے میری ورد تیرا صلی علی محمد پلکوں سے روزے پہ جھاڑو کروں تیرا نام لب پہ ہو جب میں مروں پلکوں سے روزے پہ جھاڑو کروں تیرا نام لب پہ ہو جب میں مروں اتنی سی ہے بس میری التجا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد ایسا بھی ہمارے ہائی اسکول چکسواری میں جب پڑھتے تھے اسٹینڈ اسرار تو 4 یا 5 پروگراموں کو متواتر انہوں نے بڑے نعتیہ مقابلوں میں پہلا انعام حاصل کیا تو میں نے اپنے بلا کر ریکویسٹ کی کہ آپ نے کسی مقابلے میں حصہ لینے اس لیے کہ آپ ناکافی شکست ہے اپنا شاگرد تیار کریں پھر یہ ریاض قادری کا چھوٹا بھائی نائن تھا گھر پر اس کو پھر ہم نے شامل کیا اور وہ بھی پہلا انعام دے گی آج عرصے کے بعد میں نے سنا اللہ تعالیٰ آپ کے سوز کو سلامت رکھے چونکہ پروگرام بالکل مختصر ہے ہم نے شکریہ ادا کرنا ہے جناب پروفیسر صاحب کا تو میں عمران بلال صاحب سے التماس کروں گا
یہ دعائیں ہو رکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے خالق کائنات ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعائیں سے تحقیق کائنات ہے. میں سب سے پہلے جناب پروفیسر ساجد عزیز نور صاحب کو چکسواری آمد پر دل کے خاطر سے خوش آمدید کرتا ہوں اور چکسواری میں جو پریکٹیکل سیکٹر قیام کرنے پر ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اسٹیج پر جو تقریب عمل کے جو اکثریت اساتذہ کرام ہیں جو تعلیم کے پیشے سے وابستہ ہیں، جناب پروفیسر احتشام الرحمان صاحب، حاجی اقبال احمد دانش صاحب، جناب چودھری محمد بشیر پروار صاحب، جناب حاجی تاثر حسین چودھری صاحب، وزیر اقبال صاحب اور جملہ اسٹاف عسکری پبلک اسکول اور کالج چکسواری. تو میں تو ان کا شاگرد ہوں اور میرے لیے ایک مشکل کام ہے ان کے سامنے بولنا، لیکن میں اسٹیج کی سعادت سے جناب اپنے محسن بڑے بھائی جناب نصیر احمد چودھری صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے مختصر عرصے میں چکسواری میں بڑے کارنامے سر انجام دیے. چکسواری میں جو بی اے کا امتیازی سینٹر قیام کرنے میں بھی کروانے میں بھی نصیر صاحب نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا تھا، اور یہ والا جو معاملہ ہے اس میں بھی نصیر صاحب نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. اور چکسواری کے لیے ان کی خدمات پر میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اس دوبارہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جناب پروفیسر ساجد نور صاحب آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم. افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. میں سب سے پہلے محترم جناب پروفیسر چودھری نصیر احمد صاحب سیکشن فیصد شعبہ افرادات کشمیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے پریس کلب چکسواری کے سابق صدر کی حیثیت سے یہاں اپنے پریس کلب کی نمائندگی کرتے ہوئے مجھے نہایت قابل احترام آج کی تقریب کی مہمان خصوصی محترم جناب ساجد عزیز نور صاحب سیکرٹری انٹرمیڈیٹ ثانوی تعلیمی بورڈ پر جو انہوں نے ہماری نئی نسل طلباء و طالبات کے لیے ایک نیکی کار خیر انجام دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے. جب تک ہمارے بچے پریکٹیکل یاد رہیں گے انہیں یاد دلاتا رہے گا کہ کسی محسن نے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا تھا. جس طرح چودھری تاثر صاحب نے اپنے خیالات کرتے ہوئے ماضی کو دہراتے ہوئے کہا کہ پریکٹیکل کے لیے جب ہمیں دور دراز جانا پڑتا تھا تو ہمیں قدر تھی کہ ہمیں کتنی دشواریوں اور مشکلات کا سامنا تھا. یہ اندازہ انہی ہمارے ماہرین تعلیم کو ہے جو آج ماشاءاللہ ماہرین تعلیم کے عہدے پر فائز ہیں اور انہوں نے شعبہ تعلیم میں مختلف حیثیتوں سے گراں قدر خدمات انجام دیے. میں اگر پروفیسر نصیر صاحب، چودھری طاہر صاحب، حاجی اسلام دانش صاحب، بشیر پروار صاحب سمیت ماضی کے تمام ماہرین تعلیم کی خدمات پر فخر محسوس نہ کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کے طالب علم کی حیثیت سے میں نے بخل کیا ہے. مجھے بخل نہیں کرنا چاہیے. مجھے اپنے دلی طور پر فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان لوگوں کی خدمات کا اعتراف کرنا. یہی نہیں کہ پروفیسر نصیر صاحب نے بہت ہی شاندار گراں قدر خدمات دی ہیں. یہ جتنے بھی میرے محسن میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں میں نے ان کے ساتھ شعبہ تعلیم میں کام بھی کیا ہے. تو میں آج خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میرے علاقے کے ان بچیوں کو ایف ایس سی کے لیول پر پریکٹیکل کی یہاں یہ سینٹر کی منظوری دے کر ساجد نصیر صاحب بازی لے گئے، ساجد عزیز نور صاحب بازی لے گئے اور یہ قیامت تک ہمارے علاقے کے ساتھ یہ پروفیسر نصیر احمد صاحب کی اور ان کی جو یہ کار خیر ہے بھی سب کے صدقہ جاریہ یہ یادگار رہے گا اور ان کے لیے یہ دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی یہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا. تو کام ہی ایسا ہے، کارنامہ ہی ایسا ہے، کاوش ہی ایسی ہے تو اس کی ستائش نہ کی جائے. میں سب تو بخل ہے اور جی تو چاہتا تھا اس پہ شاید اصل گفتگو جی کی جائے، لیکن محترم حاجی تاثر صاحب جو میرے ماضی کے قائد بھی ہیں، قائد اساتذہ بھی ہیں اور میرے صدر والے بھی رہے. میں نے ان کی مائیت میں ان کی قیادت میں معلوم جہاں کام بھی کیا ہے. تو میں آپ سب بالخصوص جتنے بھی پریس نمائندگان یہاں موجود ہیں آپ لوگوں کا بھی چکسواری
کو جو بھی سہولت ملتی ہے چکسواری کی تعمیر و ترقی میں جو بھی کردار ہے یہ چکسواری کے تمام پریس نمائندگان کا بڑا رول ہے. مسئلہ کشمیر تحریک آزادی کشمیر سمیت آپ لوگوں نے چکسواری کے مسائل کو اجاگر کیا. میں سب کو کسی بھی فرد کا جو چکسواری کا رہنے والا ہے اس کی کوئی بھی حیثیت ہے جہاں اس کا کردار ہے وہاں یہاں چکسواری کے صحافیوں کا بھی یہاں بہت بڑا کردار ہے. تو میں چکسواری کی صحافی برادری کی نمائندگی کرتے ہوئے محترم جناب سیکرٹری صاحب کا دل کی اداکاریوں سے اس بار خیر پر شکریہ ادا کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اللہ کرے کہ اسی طرح آپ آزاد کشمیر میں ہمارے بچوں کے لیے اقدامات کرتے رہے اور آپ کے لیے یہ دنیا اور آخرت میں جو ہے یہ آپ کا اجر و ثواب کو باعث ہو. اور میں یہ سب تو آپ نے جو کام کیا ہے وہ ہمارے ان بچوں کے لیے جن کے ہاتھ میں ہمارا فیوچر ہے. ہمارے بچے ہمارا قیمتی احساس ہیں. آج میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کسی نے قیمتی چیز کار کو سمجھ لیا ہے, کسی نے جائیداد کو سمجھ لیا ہے, کسی نے بینک بیلنس کو سمجھ لیا ہے. کہ سب سے بڑا مسئلہ میں آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں خدا را والدین کو جو سب سے قیمتی احساس ہے وہ ان کے بچے ہیں, وہ اپنی اولاد پہ توجہ دیں. میں یہ سمجھتے اس حوالے سے ہم تھوڑی سی کمزوری کرتے ہیں تو والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو اپنا سب کچھ ثبت کریں. جس طرح پروفیسر رشید صاحب چکسواری میں خدمات انجام دے ہیں اس شعبے میں, اس طرح باقی لوگوں کا کردار اور والدین اس معاملے میں جو کمزوری اس کو دور کریں اور اپنا سب کچھ اپنا سرمایہ فیوچر اپنے بچوں کو تصور کریں. میں آپ سب کا شکریہ کرتے ہوئے ادا کرتے ہوئے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. سب سے پہلے تو تقریر میں جتنے بھی مہمان گرامی ہیں سارے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بیٹھے ہوئے تعصب صاحب معذرت کے ساتھ 5 منٹ کم ہے کیونکہ اللہ رضا بسمت صاحب تقریر کر رہے تھے تو آپ کھڑے ہو گئے تھے. میں نہیں چاہتا کہ میں آج جیسا آدمی ہوں آپ کھڑے ہوں. صرف 5 منٹ میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات ختم کرنے کی. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں ساجد عزیز نور صاحب آپ کو چکسواری عمل کا خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. تھوڑی سی باتیں ذرا سا ہٹ کے کرتے ہیں کیونکہ وہ مقررین عمران بلال اور اللہ رضا بسمت صاحب نے جو باتیں کی ہیں میں تو نہیں ان کے جیسا مقرر بھی نہیں ہوں, ایسی بات بھی نہیں کر سکتا. اور مجھے عادت یہ ہے کہ میں شاید اردو میں اتنی اچھی بات نہ سمجھا سکوں جو اپنی زبان میں آپ کو سمجھا سکوں. تو اگر صدا آپ اجازت ہے بہت شکریہ. اصل گل یہ ہے کہ ہمارے بچے جوان ہیں تعلیم کو ممبرا ہوئی گئے. میز نہیں کہتا تو اسی میں پریکٹنگ کا سینٹر بنتا می نہیں ہونے کیونکہ اتنے رواج چلی رہا کہ اصا کوشش کر رہے ہیں معذرت میری سیکریٹریٹ میں اتنے گل کرنا نصیر صاحب اصل کی کوشش یہ ہونی ہے کہ پہلے 2 حصہ سکول سن کانوے میں تھے کالج جائیں سر 2 کمرے ہونے سن لیکن قاسم صاحب کی بہتر پتا سی 91 بھی بعد کالج صاحب بھی ہو گیا سی. اصل نے بات رہی جس کوشش ہوئی سی ماسٹر جی جا 6ویں پر سی ملا اسی ایسا ملا ہے کہ جی بنا کیا کرسو سی مارنا ہی کرنا بھی بعد اسا کروں جان چھڑانے سے بھیجی سی. اج وہ وقت تقاضا آئی گیا, اج چکسواری اور ماحول بنی گیا. کس طرح بنتا والدین اپنے بچے نے خواہش کرنی کہ سارا بچہ ڈاکٹر انجینئر بنے چونکہ پرائیویٹ سیکشن نصیر احمد چودھری صاحب ٹرین دے گا. منہ پر تعریف نہیں منافقت ہونی ہے لیکن حضرت علی نے بولا کہ اچھی بات کو پھیلاؤ, بری بات کو روکو اور اچھی بات کو پھیلاؤ. حضرت علی نے ذکر یاد ایک واقعہ یاد آئی گیا علم نہ تیرے راس نبی پاک آ گیا سی علی ساجد عزیز صاحب علی علم کا دروازہ ہے اور میں شہر. آج ذرا بات کرنے ہوں جس لئے حضرت علی خلافت میں گول سی نہ بیٹھے ہوئے بسرا کوفہ سارے بے تبلیغ کرنے سے اور ماحول ایسا ہونا سی کہ کوئی بھی بندہ سوال کرنا سی تو آزر جواب لبنا سی علمی ادبی جہاں بھی ہونا سی دنیاوی جہاں بھی ہونا سی. ایسا یہاں کی بڑی تکلیف سی. انہوں نے سوچا کہ علی حضرت علی کا کول کوئی ایسا اصل کول عالم ہے اپنا جہاں سوال کرا کہ جواب نہ لبھی سکے. بڑی جدوجہد کی بڑی کوشش کی بھی شارٹ کر سکتا استاد تساں نے ٹائم کی موجود کھاتا رکھنا بڑی کوشش کرنے تو بعد انہوں کیتا کہہ کہ ایک انہوں نے لبا لوڑی کو 6 مہینے لگے پہاڑوں میں لے کے جانا لگے گیا. انہوں نے اپنا گئے تو کیا بزرگ بندہ ہے 70-75 سال عمر ہے گزارش کی بھی ہے معاملہ سارا حضرت علی اور
نہیں سوالوں میں جواب کوئی بھی دے سکنا یا کوئی سوال کرن کا اساں جواب نہیں لگنا جی اساں سوال کروں دے ہی ہونے بڑا مشکل نال اسی منایا نے شاہ یہ کہ نہیں آتا گیا اسٹوری تفصیل لمبی ہے لیکن میں اسے یاد کرتا آمنا سامنا چلائی دیا آمنا سامنا آئیں تو حضرت علی اور ابھی آنے میں باقی سارے باہر ساری کمیونٹی ساری باہر مسجد دی پھر وہ بندہ کیا ہوتا ہے جی علی تساں ہر سوال کا جواب دینے ہو آج سوال تساں کرو جواب میں دے علی وہ خاموش ہوئی گئے ہوئے ایک مدنی گلاں سنو لیکن نہیں انہاں کیا کرو سوال ہویا حضرت علی اور آکھیا ہوئے ایسا ہاتھ پیچھا کے تیرے آکھیا نے بھی دسو ہمارے ہاتھ چ کیا ہے پیچھے اکھاں بند کیتیاں آسماناں کی طرف تکیا آسمانی کتاباں نے سچ کے مطابق کافی دیر تو بعد آنا علی تساں نے ہاتھ پاکستان کا ہنڈا ہے بات سامنے ہونا پاکستان ہنڈا ہے سارے جڑے حضرت علی نے علیہ السلام آکھیا بھی شاید کی عیسائی ہے اد کو لے گیا وہ آگے بھاگتے ہیں انداز حضرت علی اور آکھیا بھی دسو کتوں آیا تھا کس طرح آیا جس نے اتنی مناظر نے اتنا کچھ ہے انہوں نے آکھیا کہ فلاں پہاڑ یعنی کہ اسی سب صبر کرنے لمبی سٹوری ہے کوپا بہت دور جتنا پیدل رسائی نہیں نا ہوائی رسائی جڑی ہے نا کئی دن لگ رہے ہیں اتوں ایک فاقدہ انڈے دیتے اس گھونسلے میں چار انڈے جو سا ایک انڈا آنا بالکل ہی ساتھ رہا انہوں نے کیا ہوئے ہوں اور کوئی سوال کرو میں جواب دیتا حضرت علی نے جلال آیا نصیر صاحب جس نے جلال اچھا نہ مدے کی اس نے رمز ہی ہو رہی جانی ہے اس نے نقطہ نظر ہی چینج ہے جنا اس نے سسٹم ہی ہو رہی جنا اس نے بندہ صرف اللہ نہ مدعو ہے جنا جس نے حضرت علی اور جلال آیا اس نے کیا ہون دس اے ریاضت نہ مول کس طرح تو حاصل کیتا اس نے کیا میں 45-50 سال دنیا تو کٹ ہوتا ہے اے ریاضت کی تھی اسمانی کتابوں پڑھیاں سارا کیتا اس صبح دے حاصل ہویا اسی کے اپنے علم کی آخیا جانا حضرت علی اور آخیا تو پھر تو کس طرح ہو اس تو بعد کوئی دس اس آخیا جی جڑا میرا من آخنا سی جڑا میرا نفس آخنا سی میں اس کی ہمیشہ مخالفت کرنا سا کہ تا میں کامیاب ہوا جڑا نفس آنا سی یہ کام کرنا وہ میں نہیں سی کرنا الٹ کرنا جڑا آنا سی یہ کرنا یہ نہیں کرنا وہ میں کرنا تھا حضرت علی اور آخیا بالکل ٹھیک انہوں نے آخیا یہ آتا کیا کہ تم نے آخیا پھر اس طرح کر یہ جڑا انا تمہیں چاہیے تھا اٹھا تو چھوڑی یہ تو پتہ لگے کہ میں کچھ نہیں تھا کہ تم تھے ساجد عزیز صاحب بڑی غور طلب بات ہے جس اٹھا چھوڑیا جس طرح وہ کان گری گیا حضرت علی نے اٹھایا انہوں نے آخیا نہیں ایسے نہیں اب بات کرتے ہیں تو سامنے آ تو چیلنج کرتا ہے باہر نے بندے کے بھی بلا جائے تو بڑے صحیح تک کھلتے تھے جس ساری گل باتیں انہوں نے کیا تو یہ گل اپنا کی کہ میں جڑا نفس ہے گل آخیا اس نے اگینسٹ یعنی کہ مخالفت جو کام کرنا اور نہ کرنا ہوں اس لیے بات ہو رہا ہے اسلام قبول کرنے میں نفس کیا آخنا اور بولیا زہر جی نفس والا اسلام قبول نہیں کرنا حضرت علی اور آخیا اپنے کول پر کہاں رہنا تو آخیا جڑا نفس والا مخالفت جائے میں اس نے کرنا انہوں نے کہا ہم نفس یہ کہا کہ میں اسلام قبول نہ کرنا لہذا ان کو بھی اسلام کلمہ پڑھنا پیسی لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہی دیگر کلمہ پڑھی گیا اے ولایت ہے اس نے اس آئے کہا کہ ایسی علی جنہیں تسے ہو اے ولایت ہے جنہاں میں اے ریاضت ہے عبادت نہیں کی تھی اگر ریاضت نہ 40-45 سال نصیر احمد چوہدری صاحب اے حاصل ہے جنہاں نے ایک سوال میں تسے بڑی ریاضت کی تھی ہے کہ آج ماشاءاللہ پریکٹیکل سینٹر اندر میں کیا گزارش کی تھی اس لیے سے سمجھی نہیں اے اس کو نہ پوچھو جس کی بچی جوان 18 سالہ نہیں جس نے اچھے موٹر سائیکل بھی کوئی نہیں بسا نہ کرایا بھی کوئی نہیں ڈڈیال جانا پہ جائے اسلام کا جانا پہ جائے والدی یا بھائی پورا دن کا انتظار کرسی اتھے دو کا انتظار کرسی اس نے کیا کرنا پڑسی نہ کھانے پہ نہ مکاجے بیڑے نہیں دے رہا نہ اتھا وزنہ نہیں یا باقی دیر والدین انہوں نے کوئی سہولیات نہیں پانی منگو دا جب پراسی چاہ سوال کرنا ہے آج وہ سب پروگرس رہے بات بچے کی دیو رہے ہیں جڑا کیسا جس گزشتہ 40 ساتھوں جنہیں کربن گزری دیسا نصیر صاحب نے ایک کوپی نہیں بے شمار کوپیوں نے مالے کر گزشتہ دنوں میں ایک پروگرام سی سوا فاؤنڈیشن کا اپنے نقطے نال سارے اعلانات کیتے میں ایک دن ایسا ہے کہ اعلان کیتا سے بڑا پریشان ہویا پریشانی نہیں وجہ سی کہ اس لیے وقت کا اعلان کرنے آسان ہے اعلان ہو گیا کیا اسی جگہ کچھ بھی نہیں ہونا جڑا انہوں نے اعلان سی تعلیمی اعلان سی انہاں کیا سوا فاؤنڈیشن کے تھرو جتنے بندے سن انہاں واسطے عسکری پبلک سکول کی تعلیم فری
जन्नत नहीं कटी रहे दुनिया पर और क्या करी रहे इस सवाल में जाना नहीं कि नहीं रहे और क्या करी रहे इस तो बेशुमार दुनिया मुसलमान में इन्हें ज्यादा है दुनिया तारीफें भी ना करना चाहना लेकिन गुजारिश करना चाहना कि अस्करी को रसूल मैं गुजारिश कर असरी तालीम जारी है लेकिन असरी ने इमाम थोड़ा ज्यादा तेज करने की जरूरत है इसलिए क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है एक प्रैक्टिकल जो साइंस एक CFS है जैसी लेकिन सारी साइंस सारा ईमान सारा मालूम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने तबलीग की और ये पर पहुंचाना उन स्टूडेंट ने किस पास आना इनसे सब संगे बड़ी जिम्मेदारी है तासुब साहब बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया वासलाम। आज की इस प्रोग्राम और खूबसूरत तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब प्रोफेसर साजिद अली नूर साहब स्टेज पर क्योंकि बात से मैं इतमाद करते हुए कि इससे पहले कि कासिम साहब मुझे हुक्म करें मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करने के बाद स्टेज को छोड़ दूँगा। जिस तरह आपके नाम के साथ साजिद अजीज नूर नूर होता है रोशनी आप ये रोशनी मुस्तक़बिल के 9 नामों में तकसीम कर रहे हैं इस कादिर अल्लाह की ज़ात की आपको देगी। मैं आलियानी चकसवारी और प्रेस क्लब चकसवारी के भी आपका दी किया था शुक्रिया अदा करता हूँ। स्टेज पर बहुत ही मौजूद और बड़ी कदावत तालीमी शख्सियात तशरीफ फरमा है सबका दिली तौर पर शुक्रिया भी अदा करता हूँ और अपने मोहतरम भाई इफराज महमूद राजा साहब का यहाँ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि रात को मुझे कहा कि मैं पिटी गया हुआ था बाद में उसके लिए मुझे मैसेज छोड़ा और मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं आज इस प्रोग्राम में शामिल हुआ। तो यहाँ जो नकाबत के प्रयास अंजाम दे रहे मेरा इनके साथ गुज़श्ता 50 साल से वही जैसा तलक है। ये भी उस्ताद थे ये सदर मलम रिटायर हुए और मैं प्रेमी मुदरस के से रिटायर हुआ लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इनका नाम जिस अंदाज में अदब के साथ लिया जाता है जनाब प्रोफेसर साहब ये मरकजी मनाद कमेटी के सदर भी हैं इस लिहाज से बहुत बड़े खुशनसीब इंसान है। प्रोफेसर नसीर अहमद चौधरी साहब का जिक्र हुआ आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ इतना कहूँगा आप मौजूदा दौर के शख्सियत हैं अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की अता फरमाए। आपने आलिया चकसवारी पर बड़ा एहसान किया आलिया चकसवारी आपके हमेशा एहसानमंद रहेंगे। एक बार फिर तमाम शुरा का बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बर्दाश्त किया और इसके साथ ही मैं एक बार इसलिए सही सब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व अला आलिहि व अस्हाबिहि। आज की इस बस्म के मेहमान खुसूसी जनाब प्रोफेसर साजिद अजीज नूर साहब सेक्रेटरी तालीम बोर्ड पर इस बस्म के सदर मेरे भाई नसीर अहमद चौधरी साहब माहिरीन तालीम अंजुमन तालिबा के नुमाइंदगान प्रेस नुमाइंदगान टीचर्स अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मेहमान खुसूसी को चकसवारी अहम पातिल की अमीर के रही से खुशामदीद कहता हूँ। इसके साथ साथ उनका इंतहाई अदब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनने एक उस्ताद की हैसियत से एक वालिद की हैसियत से हमारे तलबा की मुश्किलात को समझते हुए चकसवारी में FSC का प्रैक्टिकल सेंटर दिया। मैं आलियाने चकसवारी की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाबे वाला ये आपका हम पर एहसान अजीम है ना हम आपका इसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं और न ही आपको बुला सकते हैं। अगर इस मामले में जनाब नसीर अहमद चौधरी साहब का जिक्र न किया जाए तो नाइंसाफ़ी होगी। मैं ये कहता हूँ कि हम वालिदैन होने के हैसियत से भी
اس معاملے سے نابالغ تھے، یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہمارے بچوں کو دوسرے شہر میں جا کر پریکٹیکل کا امتحان دینے کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک واقعہ بتاؤں گا، ہماری چکسواری کی ایک بچی کسی وجہ سے لیٹ ہو گئی، پریکٹیکل تقریباً آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئی تھی، تو وہاں آپ کو اس کو بچی کو جس اذیت کا سامنا کرنا پڑا وہ بچی بھی کر سکتی ہے، میں نہیں کر سکتا۔ آپ کا یہ بڑا احسان ہے، میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وما علینا الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول اللہ۔ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جناب پروفیسر ساجد عزیز نور صاحب اور اس محفل کے مہتمم اور انتظام کرنے والے جناب میرے بھائی نصیر احمد چودھری صاحب، اور اسٹیج پہ تشریف فرما انجمن تاجروں کے صدر منیر سیٹھی صاحب اور دیگر شرکائے محفل، السلام علیکم۔ جناب عزیز احمد نور صاحب آج چکسواری کی جسے آپ کریم کہہ سکتے ہیں، اس میں انجمن تاجروں کے بھی نمائندے ہیں، چکسواری کی پریس کلب کی تمام معزز شخصیات بھی یہاں موجود ہیں، اور سول سوسائٹی کے سیدھا لوگ بھی اس محفل میں موجود ہیں۔ وہ ہم تمام لوگ صرف اور صرف اس وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ نے چکسواری کے لیے جو سینٹر کی منظوری دی ہے، ہم تہ دل سے آپ کے مشکور اور ممنون ہیں، اور آپ کا یہ احسان تمام زندگی یاد رکھیں۔ دوسرا، آپ جس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں وہ واقعی نور پھیلانے والی فیملی ہے، خدمت کرنے والی فیملی ہے۔ آپ کے والد صاحب، آپ کے بھائی کرن وقار وہ جو وزیر تعلیم بھی ہمارے رہے، ان کے ساتھ بھی بڑا تعلق رہا، وہ بھی اپنے اصولوں کے لحاظ سے، اپنی کام کے لحاظ سے منفرد اور پہچانے جاتے تھے۔ ان کے ساتھ اس لحاظ سے زیادہ تعلق رہا کہ وہ جو شہید صاحب کے دوست تھے اور میری ان کے ساتھ دوستی تھی، تو اس دوران اکثر میری ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں، اور ان شہید صاحب کے پاس جب کوئی ایسی سفارش آتی تھی کہ کرنل صاحب سے یہ کام کرا دیں، تو وہ کہتے تھے یہ بڑے مشکل آدمی ہے، یہ کوئی بھی غلط کام اور سفارش نہیں مانتے، چاہے میرے کتنے ہی تعلق ہیں، اور تعلق بھی ان کے صرف شہید صاحب کے ساتھ تھے، بیٹھتے بھی انہیں کے ساتھ تھے۔ اسی طرح ان کے بھائی جو ڈاکٹر ہیں وہ ایم ایس پی رہے، اور المغل فاؤنڈیشن میں بھی اپنے علاج کے لحاظ سے کمال کے وہ ڈاکٹر ہیں۔ اور پروفیسر صاحب کے ساتھ میرا محبت اور عقیدت کا بڑا پرانا تعلق اور رشتہ ہے۔ اور پھر یہ بورڈ میں یہ تعلیمی بورڈ ہے کہ ایک ادارہ ہے پورے آزاد کشمیر میں، نہ اس کی کوئی برانچ ہے نہ کچھ، ایک ہی ادارہ ہے، اور اس میں کسی بھی عہدے پر متمکن ہونا یا فائز ہونا یہ باعث فخر ہے، اور آپ اس عہدے پر فائز ہیں۔ اور ہم ان لوگوں میں سے ہیں، اب یہ 1974 میں تعلیمی بورڈ بھی بنا، اور وہ ہماری جو پہلی کلاس تھی یا پہلا وہ لوگ تھے جو اس امتحان میں شامل ہوئے 74 میں، تو یہ ہمارے لیے بھی اعزاز ہے کہ ہم اس کے پہلے جو اس کا تھا ٹینیور اس میں ہم لوگ شامل ہوئے۔ پھر اللہ نے مجھے یہ بھی عزت بخشی کہ میں 2015 سے لے کر 18 تک اس میں تعلیمی بورڈ کا ممبر ان بورڈ آف گورننس میں رہا، یہ بھی میرے لیے باعث اعزاز تھا۔ اور آپ کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے، اور نصیر صاحب کی کاوشوں سے آپ نے یہ کافی مراحل ہے، میں چونکہ بہت سے کافی معاملات کو جانتا ہوں، یہ انہوں نے ذاتی جسے کہتے ہیں کوشش اور کاوش کر کے اس کی منظوری حاصل کی ہوگی، لیکن یہ تمام کاوشیں نصیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور ساجد عزیز نور صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور آپ تمام زندگی تہ دل کے سے آپ کے مشکور و ممنون رہیں گے۔ آپ نے جو ایک سوائی کے لیے احسان عظیم کی، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ۔ آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی سیکرٹری تعلیمی بورڈ پروفیسر ساجد عزیز نور صاحب، سول سوسائٹی سے آئے ہوئے مختلف افراد، تعلیمی
مختلف تعلیمی اداروں کے سربراہ، ایک تشریف فرما پروفیسر صاحبان اور ماہرین کریم، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے پروفیسر ساجد عزیز نور صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے چک سواری کی عوام پر بالخصوص چک سواری کے طلباء پر ایک احسان عظیم فرمایا ہے کہ یہاں پہ پریکٹیکل سینٹر کی منظوری دے کر ان کی بہت بڑی ایک تحرینہ پر طلبہ جو ہے ان کا حل کیا ہے اور ایک بہت بڑی ان کے لیے سہولت پیدا کی ہے۔ یہاں کے طلبہ جو ہیں وہ موسٹلی ڈڈیال میں جاتے تھے یا اسلام گڑھ میں جاتے تھے پریکٹیکل دینے کے لیے، اور اس میں ان کو بڑے مسائل کا سامنا تھا۔ مہنگائی کے اس دور میں جو ہے ایک تو اخراجات بہت زیادہ آتے تھے، دوسرا یہ کہ والدین بہت بچوں کے حوالے سے والدین بہت پریشان تھے، وہ کس طرح جو ہے نا اپنے بچوں کے مینیج کریں۔ تو یہ جو ہے یہ اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن جو ہے وہ پروفیسر نصیر احمد صاحب کا ہے، جو یہاں ڈگری کالج میں سابق پروفیسر بھی ہیں اور ابھی ایس او ہیں۔ تو ان کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور یہاں کے طلباء پر ان کا یہ بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ ان طلباء کا جو ہے وہ یہاں پہ یہ سہولت مہیا کی۔ اس سے نہ صرف جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کو فائدہ ہوگا بلکہ ہمارے سرکاری جو ادارہ ہے یہاں پہ ڈگری کالج میں جو طلبہ ہیں ان کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ باہر جا کر بچے جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، نیا ماحول جب ان کو ملتا ہے، نئے ٹیچر ہوتے ہیں تو واقف نہیں ہوتے، اس کی وجہ سے وہ سائیکولوجیکلی ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ یہاں جب ڈگری کالج میں وہ ایگزام دیں گے تو ان کا گھر کا ماحول ہوگا، تو ٹیچر بھی یہاں پہ واقف ہوتے ہیں، تو اس طرح بچہ جو ہے سائیکولوجیکلی ڈپریس نہیں ہوتا، نروس نہیں ہوتا اور اچھا پرفارم کرتا ہے۔ تو میں ایک بار پھر جو ہے ساجد عزیز نور صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائی، یہاں پہ حوصلہ افزائی کی یہاں کے لوگوں کی، یہاں کے اسٹوڈنٹس کی، اور بالخصوص پروفیسر نصیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ السلام۔ ریٹائرڈ پرنسپل پروفیسر ارشاد الرحمان خان صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنے خیالات پھیلائے۔ جناب پروفیسر ارشاد الرحمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس خوبصورت تقریب کے آرگنائزر جناب نصیر احمد چودھری صاحب، اس تقریب کے آج کی اس خوبصورت تقریب کے گیسٹ آف آنر، چیف گیسٹ جناب چودھری ساجد عزیز نور صاحب، سیکرٹری تعلیمی بورڈ میرپور، شعبہ صحافت سے تعلق رکھنے والے میرے دوست بھائی، دیگر معزز مہمانان گرامی، ریٹائرز، ماہرین تعلیم اور وزیر علاقہ، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آج ایک چیز مجھے فیل کیا ہے کہ میرا سبجیکٹ ہسٹری تھا، میری ہسٹری کا میری جو استاد ہوں اور ہے بھی یہاں کا رہنے والا ہوں، تو ایک آج میرے نالج میں اضافہ ہوا ہے، سب سے پہلے اس کا میں ذکر کروں گا کہ جناب تاثر صاحب نے کہا کہ چودھری انیف صاحب ایف سی کالج لاہور کے سائنس گریجویٹ ہیں۔ بات مجھے نہیں پتا تھا، بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے علاقے کے لوگ بھی، ویسے تو ہمارا یہ کنسیپٹ ہے ڈاکٹر صاحب انگلینڈ ہی جاتے ہیں، بیان میں دیکھیں تو یہ اس زمانے میں خاص کر اس وقت کے ایف سی کالج کے یہ پڑھے ہوئے سائنس گریجویٹ بہت مسرت حاصل ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے کل مجھے یسٹرڈے نصیر صاحب نے مجھے فون کیا کہ کل ہم ایک پروگرام رکھ رہے ہیں وہاں پہ، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے یہاں پہ پریکٹیکل کا سینٹر منظور کروایا ہے۔ تو میرے کہا مجھے پتا ہے، میں نے اخبارات میں پڑھا ہے اور میں آپ سے رابطہ کرنے والا تھا کہ میں آپ سے رابطہ کروں اور آپ کا شکریہ ادا کروں۔ میں نے آج آپ نے فون کیا ہے، تو جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا یہ پروگرام ہے اور اس میں ہمارے جو چیف گیسٹ ہیں جن کی کوششوں سے، جن کی دلچسپی سے یہاں پہ سینٹر کا وہ چودھری ساجد عزیز نور صاحب ہیں، تو میں نے ایک آج کا پروگرام بنایا ہوا تھا، وہ میں نے ان سے ذکر بھی نہیں کیا، میں نے اس کو کینسل کر دیا۔ میں نے آج پروگرام بنایا تھا بن فیملی بات ساتھ کرے گی شہر کی سمودی،
لیکن میں نے کہا نہیں کہ آپ سنڈے کو رکھ دیتے ہیں نہیں ادھر میں حاضر ہوتا. تو جناب چوہدری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں پہ ہمارا پریکٹیکل کا سینٹر دیا ہے. یہ بالکل حقیقت ہے کہ جب ہمارے بچے بچیاں جاتے ہیں دوسرے سینٹروں میں اسلام آباد جڑیال، تو چونکہ میں نے 38 سال سروس بھی دیا تو میرے بے شمار اسٹوڈنٹس ہیں، تو جو وہ ہم وہاں دیتے ہیں تو وہاں ہم ذکر کرتے ہیں کہ ہمارا وہاں پہ ہمیں دوسرا درجہ ہوتا ہے، تیسرے درجے کے اسٹوڈنٹ کا سلوک کیا جاتا ہے. وہ جو مقامی اسٹوڈنٹس ہیں ان سے ترجیح ریاست میں سلوک کیا جاتا ہے. ہمیں ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، ہمیں کوئی امید نہیں دیتے. تو یہ چیز کی تکلیف ہوتی تھی ہمیں کہ ہمارا بھی یہاں پہ سینٹر ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہمارا بی اے کا سینٹر کوئی نہیں تھا یہاں پہ، وہ بھی ہمارے بچے اسلام پڑھ جاتے تھے. تو اس وقت پروفیسر علی اسد چودھری صاحب وہ بھی ریٹائر ہو گئے ہیں، آج کل برطانیہ ہیں، یقیناً وہ اپنے یہاں پہ ہوتے تو آتے. تو ان کی کوششوں سے اور پروفیسر ہے، جو کہ میں سابقہ ٹائٹل استعمال کروں گا، ہمارے سیکشن آفیسر ہے انٹیریئر منسٹری میں ڈپارٹمنٹ میں. تو انہوں نے کہا کہ جو وائس چانسلر ہے اپنے ڈاکٹر ریور رمن صاحب کو یونیورسٹی فیلو ہے، ہم کو لیگ میں رہے ممبر میں، تو میں ان سے رابطہ کروں گا. تو انہوں نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی نوٹیفکیشن کر سکتا ہوں، لیکن آپ اس طرح کریں کہ ایک فنکشن ارینج کریں چکسواری، تو میں وہاں پہ آؤں گا، وہاں پہ میں نوٹیفکیشن آپ کے حوالے کروں گا. تو جناب سیرم جو صاحب کی کوششوں سے باقی ہماری بھی کافی اس میں شامل تھی، تو ہم نے وہاں پہ فنکشن رکھا. اور وہ بھی میں نے رکھا تھا، نہیں بھی رکھا تھا، بہت بڑا فنکشن تھا. تو وہ سینٹر ہمارا منظور ہوا. ٹھیک ہے جی. بات یہ نہیں ہوتی کہ وہ اسلام کا دور ہے یا ریاض دور ہے، لیکن ہمارا حق ہے. چکسواری کی ایک مدنی حیثیت اس کو حاصل ہے، وہ کہ ہم اس کو امپورٹنس نہیں دیتے. اب بھی ہمارا ایک مسئلہ ہے، وہ بھی ہم نے نام چودھری ساجد صاحب میں اس کی توجہ مبذول کرواؤں گا. ابھی ان کی سروس 2.5 سال ہے، تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی ان کو بڑا عہدہ دیں گے چیئرمین ہمارے تعلیمی بورڈ کے. ہمارا میٹرک اور انٹر کا سپلیمنٹری سینٹر ہمارا کوئی نہیں ہے، وہ بھی بچے ہمارے اندر جاتے ہیں اسلام آباد اور جڑیال. تو یہ تو ہو گیا ہے، اس کا بہت بہت شکریہ. تو وہ سپلیمنٹری سینٹر بھی ہمارا ہونا چاہیے. بی اے میں کوئی نہیں ہے، لیکن وہ جو ہمارا ماسٹر سے تعلق ہے ادھر ہم رابطہ کریں گے. لیکن یہ بھی آپ پلیز انرول کر رہے ہیں کہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ اس کا سپلیمنٹری سینٹر یہ بھی ہمارا ہونا چاہیے. ویسے بھی اسلام آباد میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کر رہا، سیاسی بات ہے. اسلام آباد پل بننے کی وجہ سے وہ جب یہ پل وہ پایا تک بھی پہنچا، وہ تو سائیکل میں بھی مل پر جا سکتے ہیں. اصل ہماری مدنی چکسواری کی ہے، لیکن ہم اس کو اگنور کرتے ہیں. میں زیادہ گہرائی میں نہیں دوں گا کیونکہ سیاسی بات بن جائے گی. تو یہ بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ بھی دو سینٹر جو ہے یہ سپلیمنٹری کے یہ ہونے چاہیے، انٹرمیڈیٹ کو بیٹھ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو کہ پھر بات لمبی ہو جائے گی، تو محبوب بھی کیا ہوا ٹائم. تو ساجد نور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. نصیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. قاسم صاحب آپ نے 2-3 منٹ مجھے دیے یہاں پہ بولنے کے، تو سب کا میں شکر گزار ہوں، ممنون ہوں. السلام علیکم. آج کے مہمان خصوصی ہمارے جو ایلیمنٹری بورڈ سے ساجد نصیر صاحب سیکنڈری بورڈ کے، اور آج کے میزبان پروفیسر نصیر صاحب، جتنے احباب ہیں یہاں پر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے. میں مختصراً کہ سب سے پہلے تو ان کا شکریہ کہ انہوں نے چکسواری میں یہ سینٹر دیا، اور اس سے بڑھ کر ہمارے کیونکہ میرا نصیر صاحب سے ایک کالج کا بھی رشتہ، ہم کالج فیلو بھی ہیں اور ایک طویل ایک تعلق بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں جہاں ہمارے چکسواری کے اندر بے شمار ایجوکیشن کے اندر لوگ ہیں، وہ بھی ایفرٹ کرتے رہے، لیکن انہوں نے جس طرح کی یہ بھی خراج تحسین کے لائق ہیں. تو میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہاں پر کیونکہ چکسواری ایک دیہات کی سمجھیں، میرپور سے تقریباً 45-50 کلومیٹر کا یہ ڈسٹینس بنتا ہے.
یہاں سے ڈوڈیال کا تقریباً 20-25 کلومیٹر ڈسٹینس ہے، تو اس حوالے سے یہ ایک چھوٹا سا ایک ایریا ہے، لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ایریا یہاں کی ڈسٹینس کی بنیاد پر دیکھیں تو اسلام گڑھ میں بھی ڈگری کالج ہے، بوائز بھی ہے اور گرلز بھی ہے، چکسواری کے اندر بھی بوائز اور گرلز ہے۔ تو یہ جتنے بھی سیاست کے اندر لوگ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنی استعداد کے مطابق ہر دور میں کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیونکہ ایجوکیشن کے حوالے سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ویسے اگر میری ذاتی سوچ اگر ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بچیوں کی ضرور ڈگری کالجز تک ہونے چاہیے، لیکن بوائز کے کیونکہ اب ہمارا وہ سیاست کے ہم بھیڑ چڑھ گئے ہیں سارا سسٹم ہی، کیونکہ ہم اس میں مقابلے میں چلے جاتے ہیں کہ وہاں پر ڈگری کالج ہے، یہاں پر ڈگری کالج نہیں ہے۔ لیکن ایک ضرور چیز ہے جس کو میں فیل کرتا ہوں، 95-96 میں ڈگری کالج میں ممبر میں تھا، وہی میرا تعلق نصیر صاحب سے بنا، وہی میرا تعلق راولہ کوٹ کے دوستوں سے ملا، باغ کے دوستوں سے، اجیرے سے، بلکہ آزاد کشمیر کا کوئی ایسا ڈسٹرکٹ نہیں ہے جہاں صرف میرے کالج فیلو نہیں بلکہ میرے جن کے ساتھ شادی کی دوستیاں نہیں۔ وہ اس لیے تعلق بنا ہے کہ وہاں پر ہم مختلف علاقوں سے آ کر وہاں اکٹھے ہوتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں جو فائدہ ہوتا ہے ایجوکیشن، کتابوں سے رٹنے سے شاید ہم بہت اچھے نمبر بھی لے لیں، لیکن جو وہاں پر ہماری گرومنگ ہوتی تھی، مختلف ایریا سے جو لوگ آتے تھے، وہ ایک دوسرے سے ہم سیکھتے تھے۔ ہر ایک علاقے کا اپنا مزاج ہوتا ہے، ہر ایک علاقے کی اپنی سوچ و فکر اور تربیت مختلف ہوتی ہے، تو اس میں ہم نکلیں۔ بہرحال کیونکہ آج کی ضرورتیں شاید اور ہیں، تو اس بنیاد پر بہرحال میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ کہ آپ نے چکسواری کو یہ سینٹر دیا۔ جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا اگر کچھ اور ہو سکے زیادہ، میں سمجھوں بچیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ ان کی ٹریولنگ کے لیے بہت ایشوز ہے۔ بہرحال ایک دفعہ پھر نصیر صاحب، آپ کا طاصف صاحب، جتنے بھی احباب ہیں، آپ کا شکریہ۔ بات کر رہے تھے تو یہ اقرار سے یہاں بیٹھے مجھے گلگت کے 2 دوست یاد آ گئے، ایک کا نام عاشق تھا وہ، اور ایک کا غالب اسرائیل، وہ ہمارے کلاس فیلو تھے۔ 80 کی بات ہے، 45 سال ہو گئے۔ اب میں مرکزی علم نظام کے حضرت جناب ملک احمد سیف صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تمام لوگوں کی طرف سے شکریہ ادا کریں، اس کے بعد پروفیسر نصیر صاحب شکریہ ادا کریں گے اور ہمارا پروگرام آخر میں نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ نہایت قابل احترام آج کی اس پرونر محفل کے مہمان خصوصی جناب پروفیسر ساجد عزیز صاحب اور اس محفل کو سجانے والے جناب نہایت قابل احترام پروفیسر نصیر صاحب، شعبہ تعلیم سے منسلک تمام علماء کرام، بڑی بڑی قداور شخصیات، ریٹائرڈ مولوی شیر پرواز صاحب، کامل صاحب، حافظ پروفیسر آزاد صاحب، انجمن تاجرہ کے ممبران، شفیق صاحب، نائب صدر، ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب برطانیہ کے دورے میں گئے ہوئے ہیں، اس لیے وہ یہاں موجود نہیں ہیں۔ میں پریس کلب کے نمائندگان اور میرا خیال ہے کریم افضل نمائندگان ہیں جو پریس کلب سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو معتزین ہیں علاقے کی وہ بھی کریم افضل سے کی ہیں، تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بیاف آف انجمن تاجرہ بالخصوص میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب پروفیسر نصیر صاحب کا کہ ان کی کاوشوں سے آج ہمارے یہاں چکسواری میں سینٹر قائم ہوا، اور مجھے آج ہی معلوم ہوا ہے کہ بی اے کا سینٹر بھی ان کی کاوشوں سے منظور ہوا تھا۔ میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ کام ہمارے لیڈران کا تھا، ہمارے معززین کا تھا، ہمارے علاقے کے جو سیاسی زعمات ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے ہیں، وزارت ملکوں بھی ہمارے اس شہر میں رہی ہے، باقی مشیران بھی ہمارے یہاں تک چکسواری سے تعلق رکھتے ہیں، بڑی بڑی قداور شخصیات رہی ہے، لیکن بدقسمتی کہ ان لوگوں نے اس تعلیم کی شعبہ تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی، اپنے سیاسی کام ہی کرتے رہے۔ وہ بھی میں
کیا ذکر کروں، آپ سب کو معلوم ہے کہ کہاں تک ہماری یہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے علاقے کے لحاظ سے، تعلیمی شعبے میں، باقی میڈیکل کے شعبے میں، اسپتالوں کے ذکر میں ضرور کروں گا کہ آج تک ہمارے یہاں اسپتال بھی ایسا نہیں ہوا جہاں ہمیں اپنے ایمرجنسی میں مریض کو لے جائیں۔ میں بالخصوص ایک بار پھر پروفیسر نذیر صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور جناب پروفیسر صاحب ساجد عزیز نور صاحب کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ جب سے وہ یہاں سیکٹری تعینات ہوئے ہیں انہوں نے پہلا کام ہمارے چکسواری میں یہ سینٹر قائم کیا ہے۔ پہلے بھی ذکر ہوا کہ جو ہمارے طلباء اور طالبات سینٹر میں جاتے تھے اسلام گڑھ یا ڈڈیال، مجھے خود بھی تجربہ ہوا، میں اپنی بیٹی کے ساتھ بھی ایک دفعہ گیا اسلام گڑھ، لیکن جو اذیت وہاں دیکھی ہم نے وہ قابل رحم ہے کہ والدین کو بھی وہاں 3-4 گھنٹے وہاں انتظار کرنا پڑتا ہے، اور جس اذیت سے وہ اسٹوڈنٹس گزرتے ہیں وہ بھی قابل دید ہے۔ تو اس لیے میں ایک بار پھر جناب ساجد عزیز نور صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں، اور ایک بار پھر جناب اپنے تمام معززین کا، بالخصوص اساتذہ کرام اور پریس کلب نمائندگان، انجمن تاجرہ کے نمائندگان کا بھی بیہاف آف نصیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور وما علینا الا البلاغ المبین۔ پریس کے ہمارے دوستوں کا، آپ لوگ جنہوں نے 1 گھنٹے سے زیادہ ہماری اس گفتگو کو سننا سب سے بڑا کام ہوتا ہے، اس کے لیے کہ باقی کو آپ نے بولنے کے انتظار میں رہتے ہیں لیکن آپ نے سننا ہوتا ہے۔ آپ کا بھی شکریہ۔ آپ بلا تاخیر میں جناب نصیر احمد صاحب سے التماس کروں گا وہ آئیں اور جناب ساجد احمد نور صاحب کا شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Honorable Chief Guest of the Day جناب ساجد عزیز نور صاحب، سیکریٹری تعلیمی بورڈ میرپور، اسٹیج پر جو میرے ہمیشہ مجھ پر شفقت اور میں ہمیشہ ان سے گائیڈ اینڈ انسپریشن لیتا رہا، اور یقین جانے کہ ساجد عزیز نور صاحب، قاسم صاحب مرکزی میلاد کمیٹی کے صدر ہونے کے علاوہ چکسواری میں ان کی بے پنہاں خدمات ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں۔ تو آج کیا میں سمجھتا ہوں قاسم صاحب، حالانکہ یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، بزرگ بھائی ہیں، تو انہوں نے اسٹیٹ سیکرٹری کی ذمہ داری سنبھال کے میں سمجھتا ہوں ہم پر بڑا احسان عظیم کیا ہے۔ سب میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ سدا بہار دوست جناب بشیر پرویز صاحب، منیر شیٹی صاحب، سر آپ سے رات کو میں بار بار کوشش کرتا رہا لیکن سروس پرابلم تھی۔ بہترین ایجوکیشن کے ساتھ اخلاق احمد دانش صاحب، چودھری حنیف صاحب، پروفیسر فریاد صاحب، اور میرے بڑے بھائی پروفیسر انتشام الرحمان چوہان صاحب، میں چونکہ ان کے ساتھ 14-15 سال سروس کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے شعبے میں، تاریخ کے شعبے میں ان جیسا لائق آدمی میں میں نے نہیں دیکھا۔ اور چلے تو شفیق صاحب آپ کا سر بہت شکریہ، آپ بروقت تشریف لائے۔ یاسر صاحب آج شاید کوئی مجھے بتا رہے تھے پرابلم تھی، سر آپ کا شکریہ۔ پروفیسر تنویر اتاری صاحب، آج میں سمجھتا ہوں یہ کہا گیا کہ میں میزبان ہوں، نہیں، ہم سب چکسواری والے میزبان ہیں، اور ہمارا ایک ہی مہمان ہے، دیٹ از پروفیسر ساجد عزیز نور۔ سر we have no words to commit to pay gratitude to you in this regard. سچی بات ہے، your services, particularly this service for our community is laudable. We have no words، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اور یہاں کسی نے کہا کہ کریم ہے چکسواری کی، واللہ کہ میں نے، کیونکہ ساجد صاحب سر آپ کو پتا ہے میں بار بار کوشش کرتا رہا، کل ان کی 2-4 میٹنگز تھی،
مجھے خود 4 بجے شیڈیول کا ٹائم کا کلیئر پتہ چلا، اس لیے بعض دوست شاید گلا کر رہے ہوں گے کہ ہمیں آپ نے لیٹ بتایا، شاید ہو سکتا ہے 2-4 اس وجہ سے نہ بھی آئے ہوں۔ مجھے نہیں گلا کسی سے، جتنی اچھی نمائندگی پریس کے نمائندگان نے کی، اے ڈی بسمل صاحب نے، یہ مرزا صاحب کافی دیر سے نوٹنگ کر رہے ہیں، جناب انصر غزالی صاحب، قاضی جہانگیر صاحب اپنے دیسی لہجے میں بڑا اچھا بولے، عمران بلال صاحب جن کو میں کہتا ہوں کہ اب میں کہہ دوں عمران صاحب کہاں ہو کہاں ٹکسواری کے، مطلب جس طرح اس کو خبر ہوتی ہے ہر اچھی بری خبر کی، ہی از دا مین۔ نصیر صاحب تو جو مہمان ادھر بیٹھے ہوئے تھے، نصیر پرویز صاحب کے کزن ہیں، عسکری اسکول کے مختلف کیمپس کے جو پرنسپل صاحبان ہیں، حاجی امجد صاحب، سوشل میڈیا کے عبد القادر صاحب اور صبر شراز صاحب، میں سمجھتا ہوں آج کل تو سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں، اور مجھے فخر ہے اس بات بھی کہ صبر شراز بھی اور عبد القادر بھی بہت آر مائی اسٹوڈنٹس۔ تو جتنے بھی راجہ ادریس صاحب جن کے نام میں نہیں دے سکا، ایاز صاحب اور سر آپ تمام کا بہت شکریہ، مدر صاحب آپ کا بالخصوص۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ پریس والے نمبر لیں گے، جو سچی بات ہے، یہ بولے بھی اور ان ٹائم بھی آئے، اور عموماً جو ہے حالانکہ راجہ افراز صاحب اگنور نہیں ہونے چاہیے، بالکل سامنے کھڑے ہیں، تو انہوں نے بھی آج بہت ٹائم دیا۔ آج چونکہ 2-3 ایک عظیم بخش صاحب ہیں، ان کی والدہ کی آج تقریب بھی ہے، اس وجہ سے بھی، لیکن پھر بھی تمام مہمان آئے، بہت شکریہ آپ کا۔ موسٹلی میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں۔ سر جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کو اس علاقے میں بلکہ پورے ضلع بھر میں گجرات میں کرنیل گروپ کہا جاتا ہے۔ اور میں تھوڑی ٹچ دوں گا، مائنڈ نہ کیجیے گا۔ کرنیل گروپ، اور یہ ایسے نہیں کہا جاتا۔ 1998 میں 41 افیسر ان کے گریڈ 17 اور اباو تھے، اس فیملی کے، نور فیملی کے۔ 1998 میں، کیونکہ اس وقت وہ ذوالفقار نور تھا اور دوسرا اس کا بھائی تھا، وہ میرے کلاس فیلو تھے، تو وہ ہم ہاسٹل میں جناح ہاسٹل میں بیٹھے گرتے رہتے تھے، تو وہ بتاتے تھے 98 میں 41 افیسر، اور میرا خیال ہے جو ان کی وہ گلی ہے، محلہ ہے سارا نور فیملی کا، ہر گھر میں ایک کرنل بیٹھا ہوا ہے، یعنی پاک فوج میں اس فیملی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اسی طریقے سے منسٹریز کی بات کی جائے تو پہلے منسٹر رہے کرنل انعام صاحب، اس کے بعد پھر ہمیں کرنل وقار نور صاحب۔ اس پورے ایریے میں میرے خیال میں نون لیگ کی ایک ہی سیٹ ہے، یہ کوئی سیاسی ٹچ نہیں ہے، لیکن وہ ہے ان کے بھائی کی۔ تو سر آپ کا جو ان کا ذاتی سٹائل ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جب بولیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ بڑے بڑے توپ خانے میں دیکھے، بڑے بڑے جاتے جناب یہ کر دیں گے، ایک ہی بار ہاں کیا کام جی بولیں بس۔ خدا قسم میں نے کتنی بار دیکھا جاتے ہیں لوگ، جب یہ ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری کالجز بھی رہے تو ڈرتے تھے، کتنی بار کہتے تھے سر میں نہیں جا سکتا، آپ جائیں ان سے بات کریں۔ اور یہ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیا انہوں نے کبھی کسی کو مارا؟ نہیں، یہ بات اصول کی کرتے ہیں۔ نصیر پرویز صاحب نے ذکر کیا کہ ان کے بھائی ہیں، وہ بھی اصولوں سے ہٹنے والے نہیں۔ سرکاری کام، گلیوں کے کام، سڑکوں کے کام انہوں نے چیک کیے جس طرح صدام حسین چیک کرتا تھا اپنی سپرویژن میں۔ جو پروجیکٹ، ایک پروجیکٹ جو یا 6 پروجیکٹ لگتے تھے، تو اس کی بجائے اسی پیسے میں انہوں نے 12 پروجیکٹ کمپلیٹ کیے، اسی وجہ سے لوگوں نے اعتماد کیا۔ تو یہ پوری فیملی جو ہے یہ مین آف پرنسپلز ہیں، بڑے سیزنڈ کلچرڈ فیملی ہے۔ تو وہی فیل پرائڈ کے سر ساجد الدین نور صاحب، ایک تعارف کرانا میں بھول گیا، گو ہم میں اور جو ہے یاسر ممتاز صاحب ان سے پڑھے نہیں ہیں،
لیکن ہم اسی کالج میں تھے جب آپ وہاں لیکچرر بھی تھے، تو یہ ہمارے استاد بھی ہیں، اس لیے ہمارا بڑا احترام کا رشتہ بھی ہے۔ چونکہ بات ہو رہی ہے اس کی آج پریکٹیکل سینٹر کی، یہ حالانکہ اس طرح اوپن میں صحافی برادری کو کہوں گا، یہ میرے الفاظ حذف سمجھنا، اس سے پہلے کنٹرولر تھے میرے غزل عتیق و رحمان، وہ جو کہتے ہیں نا آپس میں جو غزل ہوتے ہیں، وہ جو کیا کہتے ہیں معاملے کیا کہتے ہیں، وہ آپس میں جو ہے نا، میں نے درخواست لکھی، سب اسکولوں کی تعداد لکھی کہ ہمیں یہاں سینٹر چاہیے۔ 3 سال رہا، پھر جب رگڑا لگا ہمارے پاس آتا رہا وہ وہاں ظفر آباد میں کہ خدا را مجھے اس سے چھٹکارا دے، وکیل کر کے دیے، سب کچھ کر کے دیے، لیکن بعض آفیسر ہوتے ہیں ان کو رہتی کنسیپیشن ہے، ان کو خدمت کرنا ان کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ میں سچ ہی کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کہہ دیا تھا لفظ حذف کرنا، اور خدا قسم یہ جس کو کہتے ہیں پائی پائیاں باواں ہوندے، اج وہ ثبوت دیتا ساڑھے واسی چکسواری لیا واسی ساجد عزیز نور صاحب۔ یہاں مسئلہ ہوا پریکٹیکل، کیونکہ بوائز کا ہمیشہ ہوتا ہے ہائی اسکول سائڈ، اور اس دفعہ کچھ شاید ٹائپنگ ایرر کی وجہ سے پریکٹیکل شفٹ ہو گیا بوائز کالج سائڈ، تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ ادھر ہو گیا۔ میں ویسے بھی ادھر جانا تھا اس کالج میں نے پرنسپل صاحب کو کہا کہ سر جی یہ جو مڈل ہائی کا پریکٹیکل ہوتا ہے نا میٹرک کا، یہ ہائی اسکول میں ہی ہوتا ہے، تو ادھر سے ویسی غلطی سے کالج صاحب ادھر ہی آتے ہیں۔ میں 15 سال یہاں سرو کیا ہے کالج میں، ماشاء اللہ بڑے اچھے پرنسپل ہیں، اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں عبدالرؤف صاحب، تو یہ ادھر ہی انہوں نے کہا جی اوکے کرتے دیا کہ ٹھیک ہے کرتے ہیں۔ میں آ گیا، بارش بھی تھی اس دن، تو پھر میں نے دیکھا کہ صاحب کی کال لگی ہوئی ہے میرے نمبر پہ، میں نے کہا اللہ خیر کرے۔ مجھے کہتے نصیب تجھے کیا مسئلہ ہے، ایسا ہی ہوا تھا، مجھے اندر کی بات بتا، یہ ایگزیکٹ الفاظ تھے، اندر کی بات، اور میں نے کہا سر جی اللہ کا واسطہ میری کوئی اپنی جو ذاتی ٹینشن نہیں ہے، مائنڈ بھی جیسے فون شون گیا ہوگا کہ چودھری نذیر آیا تھا اس کے کالج کے بچے، یہ خدا قسم ہم جو ہے نا مکھیاں پہلے بنتے ہیں، تو شہر کی مکھیاں بنو، کچھ پیدا بھی تو کرو نا، کچھ سانڈ پیدا کر دو، کچھ شہر بھی تو پیدا کرو۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا یہ سارے کو نہیں بریف کریں گے، ہو سکتا ہے یہ کہا گیا ہو کہ ہاں یہ پتہ نہیں آیا تھا، مجھے اس لڑکے نے کہا کالج اسکول سائڈ کے پریکٹیکل ادھر ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ کی بنی ہے، پرواز سال 20 سال آپ ادھر رہے ہیں، تو میں نے کہا سر جی اگر اس کی وجہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے 3 بار پوچھا ہے نا اندر کی بات بتا، تو وہاں سے مجھے تھوڑی سی فیلنگ آئی کہ شاید سر کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی کوئی ذاتی ریئیکشن ہے۔ میں نے کہا میں نے تو پرنسپل بات کی تھی کہ جو ہائی سیکشن کی پریکٹیکل ہے وہ ہائی اسکول سائڈ ہوتے ہیں، اور جو میں نے کہا سر یہ میرا مطالبہ نہیں ہے، میں ابھی سے ودرا ہوتا ہوں، لیکن جو میں نے آپ سے مطالبہ کیا ہے میں اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، مجھے چاہیے سینٹر صرف اس کا FSC۔ اب 1-2 واقعات میں شیئر کروں گا۔ مجھے کوئی لیٹر دینا تھا، سیکرٹری صاحب نے دیا کہ آپ گرلز کالج جو ہے اسلام گڑھ وہاں دینا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ پریکٹیکل چل رہے ہیں، کیونکہ عموماً ختم ہو گئے تھے پریکٹیکل FSC کے۔ وہاں آپ جو گئے ہیں جو یہ رکے تو ادھر ایک ابتدار کا بنی ہوئی ہے باہر، بلیو میں کہ چکسواری کے نوٹیبلز اچھی بڑی بڑی اہم شخصیات خدا قسم وہ باہر بینچوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو ہی میں گاڑی سے اترا انہوں نے وہ سمجھا ہے اپنا بندہ چاہے ذرا احساس ہوتا ہے کہ بندہ اپنا آ گیا، وہ سارے میں نے کہا آپ کدھر، انہوں نے کہا جی بچیاں دی ہوئی ہمارے پریکٹیکل میں۔ پھر میں نے اس کلر کو کہا یار بارش بھی لگی ہے کو اندر بلاؤ، اندر کسی ایک کمرہ، ان چھٹیوں میں سارے کالج فارغ ہیں، کوئی کلاسیں نہیں ہوتی، ان کو اندر بٹھا دیں، وہ باہر بارش میں ہیں۔ بات یہ ہے ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنا مطالبہ کرنا ہے، ہمیں اپنا رائٹ لینا ہے، ہمیں اپنی بات سمجھانی ہے۔ اور خدا قسم اب سنو اگلی بات، میں نے سر کو صرف فون کیا، انہوں نے ایک بار کہا کوئی اپلیکیشن مونگ کی، میں نے کہا سر میں کرتا ہوں،
اور اللہ کی قسم ابھی میں ڈرافٹنگ ہی کر رہا تھا کہ کروں ایپلیکیشن لکھوں، تھوڑا میسج آیا یہ ہو، اور خدا کی قسم چکسواری کے لیے بایولوجی، کیمسٹری اور فزکس کا پریکٹیکل اس سال، یہ ہوتا ہے لیڈر کا کمال۔ اب لیڈر سے وہ مراد ہرگز نہ نہیں سیاسی لیڈر، رہنما، یہ ہوتا ہے فیصلہ جس کا عوام کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک بچی اس نے مجھے بتایا، وہ انجمن تاجرہ کی بڑے اچھی فگر ہے، اسماعیل پٹھان۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ بچی کو اندر یہی ہے ہنسنے میں کو پابندی، اگر وہ ہنس پڑی ہے کسی بات پہ، آپس میں سے یہ بات کرتی، اب سیمینار کو بات بری لگی یا سیکھ ہوئے، اور خدا قسم میں ابھی اس پروفیسر کو ملتا ہوں، اس طرح پوری رو میں بیٹھے ہوئے اس کو میں سلام ابھی تک نہیں کرتا۔ اس بندے نے اس بچی کو فیل کر دیا، 800 کچھ نمبر تھے اس کے، باقی نمبر صرف کیمسٹری میں اس صاحب بہادر نے فیل کر دی بچے۔ اب مجھے یہ بتائیں، جو بات کی نا، اگر ایک بچی کوٹھا بلاک سے بس پہ بیٹھی ہے، ہو سکتا ہے بس میں کوئی شرارت کر جائے، کوئی جملہ کس ہے، وہ بیچاری وہاں جائے گی، اسے پتا نہیں ہے کالج کدھر ہے۔ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں اس طرح کے، ان کا شاید پرسنلی تو ہم سب سوچیں گے فائدہ نہیں ہے، لیکن جو عوام کو فائدہ ہوتا ہے وہ کمال کا ہوتا ہے۔ اب اگر اندازہ کریں کہ ایک بچہ بلاک سے اس کے ابو ساتھ یہ گاڑی میں آ کر پیٹرول کتنا مہنگا ہے، 300-400 کا لگتا ہی ہے، پھر 3 گھنٹے وہاں بیٹھیں گے، انتظار کریں گے، پھر وہ بچی آئے گی، 3 گھنٹے آپ واپس بھی نہیں مڑ سکتے، ادھر ہی رکنا پڑے گا۔ اور الحمدللہ چکسواری میں ہوٹلنگ زبردست ہے، جس میں ربیان ہوٹل، جس میں اوپر مین روڈ میں 3-4 بہت اچھے ہوٹل تھے، بیٹھنے کی جگہ ہے، وہاں اسلام گڑھ میں تو ایسا بھی نہیں تھا، تو کدھر بیٹھتی ہماری بچیاں، کدھر بیٹھتے ہیں ہمارے پیرنٹس، ہمارے بہن بھائی سارے۔ بہرحال اب وہ پھر لے آئیں گے، اب ایک فیملی نے 3 چکر لگانے ہیں، بایو کے لیے، کیمسٹری کے لیے، فزکس کے لیے۔ اگر اسی حساب سے ذکر کریں کہ اگر 1,000 روپے بھی کرایہ لگتا ہے تو 3,000 ایک فیملی کی ہوگی، اور کتنی بچیاں جاتی ہیں چکسواری سے، کوٹھا بلاک سے لے کر ڈانگری بادر تک، پنیام، یہ سارے لوگ۔ میں سمجھتا صاحب جی، یہ جو لوگ آج آئے ہوئے ہیں یہ بڑے کھرے، سچے، سچے اور من سے قدر کرنے والے لوگ ہیں ساتھی۔ اور خدا قسم میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے رات کو ہی فون کیے، ڈرتے ڈرتے کی بات کو کہیں گے یار ابھی، کیونکہ ہم چودھری بھی ہیں نا، تو ذرا ہوتا ہے کہ یار سانو ان کی طرح فون پہ سارے بلا لیا ہونا، تو پھر بھی میں نے اس ہوٹل کی انتظامیہ سے رابطہ کیا، میں نے کہا ہمارے 40-45 مہمان ہوں گے، تو خدا قسم وقار صاحب نے اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، نعیم صاحب اس پوری فیملی کو، انہوں نے اب یہ پلیز یہ نہ سمجھنا، بلکہ میں مینشن ہی نہیں کرتا، انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے بھی آپ شیئر رکھیں، مطلب اب میں وہ ذکر نہیں کرتا کیونکہ شاید آپ سمجھیں گے کہ یہ بات کر کے کوئی شاید ہم نے آپ کو ترغیب دی ہے کہ ہمیں کوئی چندہ شدہ دے۔ اللہ کی عزت کی قسم میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، شام صاحب میں ڈاک تھا، 14 سال میں ڈاک رہا، میری عمر بالکل اینڈ پہ تھی، 40 سال ہو گئی سر، 39 سال کچھ مہینے۔ اب 1 مہینہ اور گزر جاتی تو میں سرکاری نوکری کے قابل نہیں بنا، 40 سال کے بعد بین ہو جاتے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ہمارا PSC بھی ہوا اور میں ادھر سے ادھر چلا گیا، اور الحمدللہ 1 ہفتے 1.5 ہفتے میں میرا ڈپٹی سیکرٹری والا پارٹ ہو جاتا ہے۔ عزت، ذلت، رزق میرے بھائیوں یاد رکھنا یہ اللہ کی دین ہے۔ آپ سے صرف یہ ریکویسٹ ہے، اللہ جس کو اب ساجد عظیم نور صاحب کو اللہ نے عزت دی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے اس بندے کی رسپیکٹ کرنا۔ جس کو معاشرے میں اللہ نے عزت دی ہے تو یقین جانو کوئی نہ کوئی خوبی اس بندے کے اندر ضرور موجود ہوتی ہے۔ تو فار ایگزامپل قاسم صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے، ان کا شانہ زندگی ہے، فواز صاحب مطلب ارشاد صاحب گواہ ہے اس بات کے کہ بڑی بڑی پارٹیاں ہوئی، یہ 40
25-40 लोगों को खाना खिलाना, मैं समझता हूँ एक तो हमारा गेट टुगेदर हो गया, काफ़ी दोस्त हमारे जो हैं आज हम इतने अरसे बाद मिले, और मैं समझता हूँ कि हमारे आज जो मेहमान आए हैं साजिद अजीज नूर साहब सर, हमारा शेवा वो नहीं है कि हम शायद खाने की दावत देकर बात करें, थोड़ी सी मुझसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, अगर उसी को मैं खुला देता तो शायद बेहतर था सर। हमारे सबसे ज्यादा बच्चे कंप्यूटर साइंस के हैं, मैं समझता हूँ कि इस साल तो ये फिजिकल शायद ना हो क्योंकि अभी शेड्यूल जारी हो चुका है। तो सर अगर हम आपके लिए डे दुआएं कर सकते हैं, जो हमारे से हो सकता है हम कर सकते हैं। सर जी आप अगर हमें कंप्यूटर जो है सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस का, इसका भी अगर हमें सेंटर हो जाए, क्योंकि मैं खुद भी कंप्यूटर साइंस का रहा हूँ यहाँ, तो मेरे वाला अपना मिस हो गया, तो मैं समझता हूँ सर जी मुझे बड़ी इस बात से कमतरी का शिकार हो गया हूँ मैं कि कंप्यूटर का कम अज कम होना चाहिए था। तो आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो इतना वक्त निकाला। यही वो लोग होते थे जो कौमों की तकदीर को बदलने में मदद देते। लेकिन आज क्या है, किसी का जाती फायदा है इसमें? आज सिर्फ आप कानून काज के लिए आए हो, चकसवारी की इज्जत के लिए आए हो, चकसवारी की गैरत के लिए आए हो कि हमारी बच्चियां खज्जल ना हो, खवार ना हो, मसरूफ के धक्के ना करें। उनके बाकी के जिनके कहते हैं जिनके साइज से रहता हो उन्होंने नंबर तरीया उठाई, तो साढ़े बच्चे 75 जो 70 रहने वाले थे नंबर कितने लगे प्रैक्टिकल में 15। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। जब यहाँ होंगे तो बच्ची खुद भी आ सकती है, रिक्शा को करवाएं, यहाँ ताया चचा मामा बाजार में होता है खुद ले जाएगा। तो एहलियार शिक्षवारी के लिए मुझे सर यहाँ तकरीबन 18-20 साल हो गए। ये डाढ़े लोग हैं, मुझे अभी तक इन्होंने नेशनलिटी दी कोई नहीं। मैं खुद ही कह रहा हूँ मैं इधर का ही नेशनल हूँ। खुदा कसम ऐसा नहीं है कि बाज़ बंदे शायद पता नहीं किस तरीके से ट्रीट करते हैं, जो कासिम साहब तो गवाह हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जट जमींदार हैं, सगड़ी ज़मीनें हैं हमारी, तो उधर हमारे घर का हाल ये है। उधर भी जिस तरह आपके यहाँ 2 बंदे होते हैं, उधर हमारे 2 बंदे हैं, तो ज़्यादा फैमिली इधर ही है। मैं ना तो लोगों को खुश करता हूँ सर, मतलब होता है ना ऐसे कुछ तारीफें करके। मेरे बेशुमार दोस्तों के बच्चे दूसरे स्कूलों कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि आप इधर ले, जो मुझे जानता है ले आए, खुद ही ले आए, जिसको जो चीज़ पसंद है। लेकिन सिर्फ इतनी बात कहूँगा, जब कामन काज की बात हो तो सब इकट्ठे हो जाए, उस वक्त ना रंग देखा करो, ना बरादरी देखा करो, ना खुमा देखा करो, सब कुछ चाहिए कि कामन काज के लिए हमको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। गर्ल्स कॉलेज से इमरान साहब आए, सर बहुत शुक्रिया। ये पर्टिकुलरली आपने अगर बता देना है कि अभी सेंटर जो है, अब गर्ल्स कॉलेज भी हो सकता था सेंटर, लेकिन मैंने दूसरी के छोले चावल जो है बॉयज़ कॉलेज में खाए, मैंने पानी चाय पी हुई है बॉयज़ कॉलेज की, मैंने सर्व किया हुआ है बॉयज़ कॉलेज में, तो मेरी मेंटली एफिलिएशन जो है वो बॉयज़ कॉलेज के साथ थी। इसलिए मैंने चाहता हूँ कि हमारा बॉयज़ जो कॉलेज है वही सेंटर होना चाहिए। सर अगेन बहुत शुक्रिया। धरती चकसवारी के फूल, चकसवारी की कलियाँ, चकसवारी के राह और रस्म, चकसवारी के दरो दीवार, आप खुदा कसम ये चेहरे देख लें, हमेशा ममनून एहसान रहेंगे। सर जी आपका बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। जब स्कूल खुले तो विजिट भी कर लें। चकसवारी स्कूल की लैब जो है हाई स्कूल चकसवारी की पूरे आज़ाद कश्मीर में सबसे मिसाली लैब है। इसका एक प्रॉपर सेटअप है, एक बहुत बड़ा हॉल है और साथ छोटा सा रिटायरिंग रूम है। मैंने अपने दौर में इसमें सिंटेट जो है वो पूरा बेंच बनवाया, टाइल लगवाई और बड़ा खूबसूरत इसका अंदाज है। जब बच्चियाँ आती थी तो मैं आपको निगरानी करता था, मेरे पास प्रवास साहब रहे, हमने बिल्कुल साथ ये कमरा उनके लिए महसूस किया हुआ है। बच्चियाँ गेट से दाखिल होती बगैर किसी डिस्टर्बेंस के वो कमरे में चली जाती, साथ ही वॉशरूम है, बच्चों को हम दूसरी साइड पर रखते, उनको कोई परेशानी नहीं थी। एक मैंने महसूस किया था उस वक्त जब मैं यहाँ पर इंचार्ज था, तो
देखा कि प्रैक्टिकल के लिए सामान नहीं है। वैसे तो लैब हमारी भरी हुई थी, तो मैंने अपने साथ टीचर्स दोनों को बुलवाया और कहा कि आप भी एक फहरिस्त तैयार करें, हमारे लिए कोई सामान का मसला ना रहे, मैं आपको लेकर दूंगा। तो बाज़ औक़ात टीचर जो समझता है कि हेडमास्टर जो है वो वैसे ही है बैठा हुआ, उन्होंने मुझे जो फहरिस्त दी तो वो 2.5 लाख की थी, तकरीबन 2.5 लाख रुपये उन्होंने वो तखमीना लगाया, और उसमें एक माइक्रोस्कोप थी जिसकी 6 और एक 7 लेंसेज लगी हुई थी। तो मैंने फिर क्रॉस करना शुरू किया, फिर बुलवाया उनको, मैंने कहा कि आपने देखा है कि इस अंदर कितनी माइक्रोस्कोप पड़ी हुई है? तो उसने सिर्फ एक देखी हुई थी, 2 और पड़ी हुई थी जो कभी किसी ने खोली नहीं है। तो मैंने कहा ये अंदर मौजूद है आप, और उसने वो सामान सब लिख दिया जो उस वक्त निसाब में नहीं था, तो उसको नहीं पता था ये भी एफएससी में पढ़ता रहा है कभी। तो मैंने कहा ये नहीं है, आप प्रैक्टिकल की बुक लाए मेरे सामने और वो ऑपरेटर्स आप यहाँ पर एडिट करें जो हमें अमदान में जरूरत होगी। तो बड़ी तादाद में हमने 70,000 या 80,000 का वो दिया ऑपरेटर्स। बड़ी खूबसूरत लैब है, पूरा सामान है, बैठने के लिए बड़ी सहूलत है। पता नहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या कोई वजह होगी, ये नहीं होना चाहिए था। हम चूँकि रज़ा यासिर साहब हैं, उनके शागिर्द हैं, बड़े नफीस इंसान थे, फिर उनके साथ और लोग आते गए, प्रवास साहब ने भी उनके साथ काम किया, तो हमने फिर कोशिश की कि उनकी नफासत को बरकरार रखते हुए रात मैंने रहा। वहाँ की लैब थी, लेकिन चकसवारी की लैब अपनी मिसालात है। तो मेरी ये ख्वाहिश होगी, मुझे किसी ने कहा नहीं गया, अभी मुझे पता चला है कि बच्चों को हाई स्कूल का जो है वो स्कूल का अपना माहौल होता है, वो स्कूल में रखें, कॉलेज में रखें। हाँ, अगर कोई और पिछली मसला है तो उसके लिए मैं नहीं कहता। एक दफ़ा फिर आप तमाम अहबाब का शुक्रिया। जनाब सेक्रेटरी तालिब बोर्ड पर प्रोफेसर साहब अजीज नूर साहब, मैं जनाब से इल्तिमास करता हूँ तो वो अपने ख्याल के लिए तशरीफ लाएं। वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम मौजूद मेहमानान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतने प्यार और मोहब्बत से मुझे बुलाया। जनाब इज़्ज़तुल मकाम कासिम साहब, मेरे छोटे भाई सेक्शन अफसर नसीब चौधरी साहब, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम शीख नवाज साहब, प्रोफेसर एहतशाम साहब, मुमताज़ साहब, और जिनका मैं नाम ना ले सकूँ, उन सब का फ़र्दन मैं शुक्रगुज़ार हूँ और ममनून में एहसान है। आप सब भाइयों ने मेरे बारे में जो भी अल्फाज कहे, मैं कतन उसका हकदार नहीं हूँ। मैं बड़ा गुनहगार और आजिज़ से बनता हूँ। कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक मेरा बस है कुछ काम कर रहा हूँ। कभी गलत हो जाते हैं, कभी सही हो जाते हैं, लेकिन जितनी अल्लाह ने तौफीक दी है उतना कर सकता हूँ। मैं फिर आप सब भाइयों का, बुज़ुर्गों का, अजीज़ों का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया, इज़्ज़त अफज़ाई की। और ये जो आपने कहा कि ये आपका एहसान है, कतन एहसान है किसी सूरत में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने तमाम अल्फाज़ को आपसे कि ये एहसान नहीं है, ये तो जिस सीट में मैं बैठा हूँ ये मेरा काम करने का। बच्चों पे एहसान तो वैसे भी नहीं होता, और ये वही समझ सकता है जिसके आपने बच्चे इस स्टेज से गुजर चुके हों। मेरे बच्चे जो हैं वो एक मेडिकल कॉलेज में MBBS में है और एक इंडियन यूनिवर्सिटी में है। वो दोनों शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक मीरपुर में है MBBS में और दूसरा भी यूनिवर्सिटी में है। तो हम दोनों जो मियाँ बीवी हैं वो इसका अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे सामने हैं। MBBS करना होता तो फैसलाबाद भी जा सकता था, अहमदाबाद भी जा सकता था, डेरा इस्माइल खान भी जा सकता था, लेकिन मुझे ये पता है कि माँ बाप के आजकल के माहौल में क्या गुजरती है कि जब बच्चा या बच्ची घर से बाहर चला जाए, रात को घर से बाहर रहे,
MBBS کی اسٹیج پہ، میڈیکل کالج کی اسٹیج پہ، انجینئرنگ یونیورسٹی کی اسٹیج پہ. تو جب وہ ہمیں گھر میں ملتے ہیں، صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، تو ایک اطمینان کا احساس ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح ہی میرے لیے یہ حیرت کی بات تھی کہ چک سواری میں سینٹر ہی. میں نے نذیر صاحب سے پوچھا، انہوں نے جب مجھے کہا کہ سر چک سواری میں سینٹر دیں، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ شاید اپنے ادارے کے لیے کوئی سینٹر مانگ رہے ہیں. عسکری جو ان کا اسکول ہے اس کے لیے کوئی علیحدہ سینٹر مانگ رہے ہیں. میں نے کہا نذیر صاحب خرید ہے نا کہ چک سواری میں آپ کو کوئی علیحدہ سینٹر چاہیے؟ لیکن سر چک سواری میں سینٹر ہی نہیں ہے. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا پرانا اور پھر مرکزی سطح ہو، ادھر سے گجرال بھی دور ہو، ادھر سے اسلام گڑھ بالکل بھی دور ہو. میں نے اپنے شعبے سے چیک کیا کہ کیا واقعی چک سواری میں انٹرمیڈیٹ کا سینٹر نہیں ہے، اور کہیں نہیں ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی، افسوس بھی ہوا، دکھ بھی ہوا کہ اتنا چھوٹا سا کام. اور یہ بھی نصیر صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں توجہ دلوائی. ہمارا احسان نہیں تھا، یہ ہمارا فرض تھا، یہ ہمارے اداروں کی تھوڑی سی کمزوریاں اور کامیاں ہیں. ہمیں مجھے احساس ہے کہ یہاں خود چاہیے کہ وہ جگہ دیکھیں جو مرکزی جگہ ہیں اور وہاں پہ وہ سہولتیں نہیں ہیں. یہ جو آپ سب نے فرمایا کہ وہ والدین جو صبح اپنی بیٹیوں کو اور بچوں کو لے کے جاتے تھے، پھر وہاں پہ رکنا پڑنا، اور پھر گرمیاں سردیاں بارش. 3-4 دن قبل بارش ہو رہی تھی اور پیپر تھا، مجھے صبح احساس ہوا 8-9 بجے 6-7 بجے کہ آج اتنی شدید بارش ہے. پتہ نہیں آزاد کشمیر کے کس کس علاقے کے بچے آج امتحانی سینٹر میں پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے. یہ بھی تو ہوتا ہے نا. تو آپ سب کا میں ممنون ہوں کہ آئندہ کے لیے احسان کا لفظ استعمال نہ کرنا. ہم وہاں پہ بیٹھے اس لیے ہم انہیں چیزوں کی تنخواہ لیتے ہیں، انہیں چیزوں کے پیسے لیتے ہیں. بہت سی باتیں بڑے بڑے اچھے ان پنجابیوں سے پیش کی، بہت ایسی باتیں انہوں نے بنائی ہیں. شاہ صاحب نے کی ہیں، قاسم صاحب کا تو خیر بڑے علمی ادب کی شخصیت ہیں. بشیر پرواز صاحب سے واقعی میرا پرانا تعلق ہے، اور یہ بڑے پڑھے لکھے شخص ہیں، بڑے نصیح آدمی ہیں، ان کی گفتگو سے مدد ملتا ہے. لیکن بہت سی باتیں کرتے ہیں، وقت کیونکہ تھوڑا ہے. ابھی نذیر صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک بچی گئی اور وہاں پہ وہ صرف ہنسی یا مسکرائی تو اس سے ملازم امتحانات جو ہیں وہ سیکھوا ہو گئے یا غصہ ہو گئے. تو کم از کم اگر مجھے ایسی بات میں پتہ چلتا تو میں تو اسٹوڈنٹ کو فارغ کر دیتا کہ اگر کوئی ہنسنے سے کسی غصہ ہو جاتا ہے. ابھی پچھلے کوئی 10 دن پہلے میں بھنور میں ایک سینٹر میں چیک کرنے گیا، انٹرمیڈیٹ کا امتحان ہو رہا تھا. تو ابھی میں ہال کے باہر پہنچا، اندر مجھے بہت ہی شور کی آواز سنائی. میں باہر کھڑا ہو گیا، میں سنتا رہا، میں کہ اندر کیا ہو گیا. تو اندر ایک اسٹوڈنٹ جو تھے وہ چیخ اور چلا رہے، ایک بچے کو اوپر اسٹیج پہ کھڑا کر کے اس طرح چیخ رہے تھے جیسے ایک تھانہ بنا ہو، پولیس اسٹیشن بنا. اور پورا حال جو ہے وہ سہما ہوا ہے. امتحان ہو رہا ہے، بچوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے. تو میں نے اوپر جا کے پوچھا، میں نے اسٹوڈنٹ صاحب میرا بڑا پرانا بہت پرانا عزیز ہے، میرا واقف کر دیا، دوست بھی ہے. میں نے کہا اسٹوڈنٹ صاحب کیا ہوا؟ ایسا یہ بچہ. تو میں نے کہا وہ جو اندر ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں 100 بچہ، ان کا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بہتر تو ہے کہ میں آپ کو ابھی ان سب کے سامنے فارغ کروں اور یہ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ کو چارج دے دوں. لیکن اس کو میں نے غصے سے نہیں کہا، اس کو میں نے اونچی آواز میں نہیں کہا. میں نے اس بچے کو بھیج دیا، میں نے کہا تم جاؤ. میں نے بڑے پیار سے، تاکہ باقی بچوں کے سامنے ان کی توہین نہ ہو جائے. میں نے کہا کہ خدا کا خوف ہے، ہم نے یہاں پہ بچوں کا امتحان لینا ہے یا ان کو پریشان کر کے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے ان کو اپنا آپ دکھانا ہے کہ ہم نے کوئی بڑی تیس آسانی کر لی ہے کہ ہم ان بچوں سے 30-40 سال پہلے پیدا ہو گئے ہیں اور آج ہم ناظم بنے ہوئے ہیں، سپرنٹ بنے ہوئے ہیں، سیکٹری تعلیمی بورڈ بنے ہوئے ہیں یا سیکشن افسر بنے ہوئے ہیں. ہمیں ان کو پیار محبت سکھانی ہے، ہمیں ان کو درس دینا ہے، ہمیں ان کی تربیت کرنی ہے. اور پھر میرا تو یہ گمان ہے یا میرا یہ کہنا ہے کہ پھر یہ بھی اچھا لگتا ہے کہ اپنے بچپن کی تعریفیں کریں یا اپنی ہسٹری بیان کریں کہ میں کوئی بڑا فلاں کا پوتا تھا یا فلاں کا بیٹا تھا. جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر تھا کہ ہمیں کسی اچھے گھر میں پیدا کیا اور اس کی تربیت کی. تعلیم اور تربیت جو ہے اس پہ توجہ دیں. ہم بچپن میں چھوٹے ہوتے ایک رسالہ پڑھتا تھا، سنا ہی تعلیم میں تربیت تھا جب بازار سے لینے جاتا تھا. تو اب ہم تعلیم کی طرف توجہ دے رہے ہیں. اسکولوں میں
ڈگریاں اور سرٹیفکیٹ وہاں سے جا رہے ہیں لیکن تربیت پہ کسی کی توجہ نہیں. آپ سب جو اساتذہ ہیں، آپ سب جو میڈیا کے لوگ ہیں، میں شکریہ ادا کرتے کرتے میں آگے چلا گیا. میں آپ میڈیا کے بھائیوں کا بڑا شکر گزار ہوں، میں انجینئر تاجرہ کے لوگوں کا شکر گزار ہوں، میں سول سوسائٹی کے لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ جو نذیر صاحب کی بات ہے کسی اچھے مقصد کے لیے یہاں پہ تشریف لائے. تعلیم و تربیت کی بات کہہ رہا تھا کہ تعلیم تو ٹھیک ہے، ہمارا فرض ہے، ہر والد کا خواہش ہوتی ہے، ہر استاد کی خواہش ہوتی ہے، ہر ادارے کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے ادارے کے بچے جو ہیں وہ زیادہ نمبر لیں. لیکن کبھی کسی نے یہ توجہ دی کہ میرے بچہ جو ہے نا وہ بہترین شخصیت کا مالک بنے. وہ جب کسی سے ملتا جلتا ہے تو وہ کس طریقے سے ملتا ہے، کس طریقے سے بات کرتا ہے، کیا لباس پہنتا ہے، کس طرح اٹھتا بیٹھتا ہے، بازار میں جاتا ہے تو اس کا کیا چال چلن ہوتا ہے. اس کے پاس ڈگری تو ہوتی ہے لیکن اس کی طبیعت کچھ نہیں ہوتی. یہ آپ سب کو نہیں کہہ رہا، یہ میرے اپنے بچوں کے ساتھ بھی نہیں. جس طرح میرے والد نے میری تربیت کی، میں اس طرح اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتا. ہم اپنے والد صاحب کے سامنے جاتے تھے کہ یہ اوپر والا بٹن کھلا ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آج ہمارے بچے آتے ہیں وہ پوری شرٹ کھولے ہوئے ہوتے، نیچے بنیان پہنے ہوئے ہوتے. کہ چلیں وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی ہے ہمیں بولنا ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، لیکن اس نفسہ نفسی کے دور میں بھی جتنی ہم کوشش کر سکیں سب سے پہلے تربیت کریں، اس کے بعد تعلیم کی طرف کریں. آج تو وہ کسی نے درست کہا تھا کہ بچوں کو اسکول بھیج دیتے ہیں تاکہ 8 گھنٹے جان چھوٹ جائے اور پھر استاد جانیں، استاد کی عزت جانیں اور وہ بچہ جانے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی استاد کسی بچے کو کہہ دے، ان کی آواز میں کہہ دے، تو وہ پورا خاندان استاد کے گلے پڑ چکا ہوتا ہے. الحمدللہ میرے بچے مجھ سے کیا یہ کرتے ہیں کہ پاپا ہمیں آپ کا اگر کوئی فائدہ نہیں تو نقصان تو ضرور ہوا. میں نے کہا کیا بیٹا؟ جب یہ کسی سینٹر میں جاتے ہیں تو وہ نام پڑھ لیتے ہیں طلحہ عزیز نور، تو کہتے ہیں اچھا آپ ساجد عزیز نور صاحب کے بیٹے ہیں، چل آ بیٹا تو فرنٹ سیٹ پہ آ جاتے ہیں. تو وہ اتنا خیال رکھتے ہیں کہ آپ کا ہمیں. تو میں نے کبھی کسی سینٹر اسٹوڈنٹ کو، کبھی کسی ایگزامینر کو یہ نہیں کہا کہ اس کا خیال رکھنا. شکر ہے وہ آگے چلے گئے اور اللہ جانے نصیب جانے ان کی قسمت ہے. بہت سی باتیں کر رہے ہیں، بہت سی باتیں ہیں. پروفیسر شام کا بیٹھے ہیں، ان سے بھی ہمارا بڑا بڑا اللہ تعالیٰ ان کو آگے ریٹائرمنٹ کی خواہش ہے، ان میں اچھی قسمت عطا فرمائے، ان کے بچوں کی قسمت فرمائے. ایز اے استاد ہمارے بہت سے فائز ہیں جن سے ہم کوتاہی کرتے ہیں. نصیر صاحب نے کہا کہ یہ میرے وہاں پہ گورنمنٹ کالج میں اسٹوڈنٹ بھی تھے. آپ کی جان لازمی پڑتی ہے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے، اور جب ہم دوسروں کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کے ان کی تربیت کریں گے، ان کو تعلیم دیں گے، تو خدا گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کے بچوں کا مستقبل بہترین کر دیتے ہیں. کالج میں بھی مجھے میرے کولیگس، میرے سینئر مجھے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جتنی آپ محنت کرتے ہیں بچوں کی تربیت پہ. مجھے کوئی بچہ میں سڑک پہ نظر آ جاتا تھا کہ میرا وہ طالب علم ہوتا تھا، سگریٹ پینا ہوتا تھا یا کوئی اور چیز ہوتا تھا، تو دوسرے دن میں آپ کو کالج میں ضرور پوچھتا تھا، اس کو ضرور پوچھتا تھا. تو اللہ کا بڑا کرم ہے، آج میں جہاں جاتا ہوں جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، آج میرے اسٹوڈنٹس گریڈ 19 اور 20 کے آفیسر بھی ہیں، لیکن وہ جب ملتے ہیں ویسے ملتے ہیں جیسے اپنے کل کے بچے ہیں. اور یہ ساری اللہ کی دین ہے. میں آپ سب کا بہت ممنون انسان ہوں، آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے لیے اس طرح کی آپ کی تشریف لائے، آپ کی سمجھ کا شکر ہے، آپ کا شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. وقلنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على اللهم اني اسالك علما نافعا واستغفرك وعملا متقبلا. اللهم اغفر وارحم اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يا مالك الملك
اس مسئلے کے لیے میں اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ہم آپ کو اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دنیا بھر کے مسلمانوں کے حق میں کرنا صلی اللہ علیہ وسلم